السلام علیکم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت بہترین صحابی، اور جنہوں نے آپ نے بہت زبردست جنگیں لڑی ہیں آپ نے۔ اور جب غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے غلطی کی وجہ سے شیرازہ بکھر گیا، تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کھڑے ہو کے تیروں کی بارش کر رہے تھے دشمنوں پہ۔ تو اسی بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میرے ماں باپ تم پہ قربان، سعد تیر برساؤ۔ تو آپ کتنا بڑا اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا آپ نے وہاں پر، مطلب کتنا بڑا مقام ہے آپ نے وہ۔ اور بعد میں آپ نے آپ کی وفات کے بعد میں جب اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو اپنے وہ وقت وہ آپ کے ورڈ یاد آ جاتے تھے تو آپ کے آنسو جھڑ ہو جاتے تھے، آپ روتے تھے کہ آپ نے ماں باپ کو جمع کر دیا تھا۔ کتنا بڑا مقام ہے، آپ نے اپنے ماں باپ کو جمع کر دیا تھا۔ ساتھ میرے ماں باپ تم پہ قربان، تم تیر برساؤ ساتھ۔ اور یہ وہی سعد ہیں جب آپ فتح مکہ کے موقع پر آپ سعد میں ابھی وقاص بیمار پڑ گئے تو آپ کو دیکھنے کے لیے پہنچے، تو آپ کو لگا کہ شاید میری وفات ہو جائے گی، میں مطلب بیماری دیکھ کر کے ہم کو لگا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو دولت ہے میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں اپنے 2/3۔ انہوں نے کہا نہیں یہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا آدھی دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا میں 1/3۔ انہوں نے کہا ہاں چلو یہ دے دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس سے اچھا ہے تو اپنے گھر والوں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، تم مطلب جو ہے اتنا دے نہیں سکتے اپنے اولاد کے ہوتے ہوئے تم کسی کو، اور ہو سکتا ہے تمہاری اور اولادیں ہوں اور اللہ تمہارے ذریعے اہل باطل کو زبردست نقصان پہنچائے اور اہل حق کو تم سے فائدہ پہنچائے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے بہت زبردست دنیا کی سب سے بڑی جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لڑی گئی ہے قادسیہ، آپ اسی جنگ کے سپہ سالار تھے، آپ نے وہ جنگ جتائی۔ اور کسریٰ جو دنیا کا سب سے زبردست بادشاہ تھا، کسریٰ بہت دنیا کی طاقتور قوم، لتھے بگڑ کے رکھ دیے تھے لتھے، اور وہ 8 10 گنا زیادہ تھے۔ اور جو ایمان والے تھے، جو آپ کی فوج تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آپ سے 8 10 گنا کم تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے لتھے بگڑ کے رکھ دیے تھے۔ اور سوراب رستم جن کی کہانیاں بہادر کی پڑھائی جاتی ہیں، کتے کی موت مارا تھا۔ ایمان والے وہ ہیں، ایمان والے انہوں نے کبھی بھی اپنے برابر والوں سے مقابلہ نہیں کرا، اپنوں سے 10 گنا زیادہ ان سے مقابلہ کرا ہے۔ ایمان والا وہ ہے ہی وہی جو اپنے سے 10 گنا والوں سے مقابلہ کرے، ڈرتا نہیں ہے ایمان والا کسی کے آگے آنے سے۔ ایمان والے کی طاقت ہی ہے یہ، جو کبھی بھی نہیں ڈرتا کسی کے آگے آنے سے۔ تو آپ نے، اور جب ایک دفعہ جب جنگ چل رہی تھی قادسیوں سے، ان سے فارسیوں سے، تو 1 مہینے تک آندھی طوفان آتا رہا، آپ کو ندی پڑی، آپ ندی کو پار کرنی تھی، آپ کیسے ندی پار کریں؟ آپ نے جو ہے گھوڑے ندی میں اتار دیے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال کا شعر ہے، دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اپنے، ہم تو وہ لوگ ہیں اب۔ اسی لیے کہتا ہوں یہ ایمان والوں اپنے آپ کو پہچانو، اور ہم لوگوں نے تو اپنے سے 10 گنا سے اپنی جنگیں لڑی ہیں اور فتح کریے اپنا ظالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو غالب رکھا ہے۔ لوگ ایسا بن کے تو دکھاؤ غالب اپنے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زبردست غلبہ دیا تھا، 1 مہینے کی مسافت پہ بھی اگر کوئی دشمن بیٹھا تھا نا تو اس کے دل میں بھی رعب ہوتا تھا ہمارے نبی کا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غالب کرا شروع سے، اگر 1 مہینے کی مسافت چل کر کے اگر کوئی دشمن بیٹھا ہوا تو اس کے دل میں بھی رعب ہوتا تھا۔ اور سورہ انفال کے اندر بتایا ہے 20 اگر سچے مومن ہوں گے تو 200 پہ غالب رہیں گے، 20 سچے مومن، لیکن سچا بن کے تو دکھاؤ، ویسے سچا بن کے، ہم تو سچے ہیں کہاں، ویسا سچا بن کے دکھاؤ، اب تبھی تو غالب رہو گے۔ آج مغلوب ہو رہے ہیں، دنیا میں پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں۔
हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाफरमान बन चुके हैं, और नाफरमान कामयाब नहीं होगा। अब कामयाब अल्लाह ही दिलाएगा। अल्लाह ने बदर में कामयाब दिला दी, कुछ नहीं था। और ग़ज़वा हुनैन के अंदर वही सहाबा थे, सब कुछ, और सहाबाओं की तादाद ज़्यादा थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने शिराज़ा बिखेर दिया 2 मिनट के अंदर ही। उनको ये हो गया था कि अब हमारी तादाद ज़्यादा, हम तो जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने दिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकते। तुम मेरी ही वजह से जीत सकते हो, मेरे फजल से, मेरे करम से जीत सकते हो। तुम अपनी सोचो कि अपनी ताकत के बल पे जीत जाओ, कभी नहीं जीतोगे। तो इसलिए अल्लाह को याद करो और अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, रो, माफ़ी मांगो। अल्लाह ताला फ़तेह दिलाने वाला है, कामयाबी दिलाने वाला है, बुलंदी दिलाने वाला है, सारे मुकाम दिलाने वाला है। तुम ऐसा बनो तो सही। हमारे नबी को तो अल्लाह ने गालिब रखा है, हमारे नबी को पूरी दुनिया में गालिब रखा अब, और उनकी उम्मत को। लेकिन ऐसा बन के तो दिखाओ, जब भी तो गालिब रहोगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ताला ने दीन हक़ दे करके भेजा है हमारे नबी को, और सारे दीनों पे गालिब करते, ऐसा दीन दे करके भेजा है। दीन तो गलबा चाहता है, और हम लोग अपनी नाफरमानियों की वजह से दीन को मगलूब कर दिया। हमने अपनी नाफरमानियों की वजह से दीन को मगलूब कर दिया। दीन तो गलबा चाहता है, तो दीन को वो तो करो, तुम अपने नाफिज तो करो, दिखाओ तो सही। 1 इंची ज़मीन जहाँ तुमने दीन को नाफिज कराओ। तो अल्लाह ताला से डरो मेरे भाइयों।